بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وفي رواية ابن عباس رضی اللہ عنہما ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، بہت ہی قابل توجہ روایت ہے۔ بڑے بڑے چند گناہ بیان فرمائے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 سرقہ یعنی چوری، نمبر 3 شرب خمر یعنی شراب خوری، نمبر 4 ڈاکہ زنی، نمبر 5 خیانت مال غنیمت میں، نمبر 6 قتل۔ یہ 6 گناہ بطور مثال کے بڑے بڑے بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا الزانی، زنا کرنے والا، حین یزنی جس وقت کے زنا کر رہا ہوتا ہے، لا یزنی وہو مومن، تو وہ اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، یعنی زنا کے وقت میں نفی اس کے ایمان کی ہو رہی، وہو مؤمن حال ہے، یہ قید ہے، اور لا یزنی اس میں نفی ہے لا۔ اب لا یزنی زنا نہیں کرتا ہے، جبکہ خود آگے کہا حین یزنی جس وقت زنا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں مراد زنا کی نفی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب نفی کسی ایسے کلام پر داخل ہو جو مقید بالقید ہو، یہ لا یزنی الزانی حین یزنی ایک کلام ہے، اس میں قید لگی ہے وہو مؤمن، تو نفی کا تعلق قید سے ہوگا۔ قید کون ہے؟ وہو مؤمن۔ تو معلوم ہے کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ اس حال میں زنا کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی زنا کے وقت اس میں ایمان کی نفی کی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ اچھی طرح سمجھنا۔ زنا کرنے والا حین یزنی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ مومن ہو، تو پھر کس حال میں زنا کرتا ہے؟ مومن نہ ہونے کی حالت میں زنا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے تو اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ مومن ہو، تو پھر کس حال میں چوری کرتا ہے؟ جبکہ مومن نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زنا کے وقت وہ مومن نہیں، چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں۔ اسی طرح آگے جتنی باتیں ہیں، شراب خوری کرنے والا، لا یشرب الخمر حین یشربها، اور کوئی آدمی شراب نہیں پیتا جس وقت کہ اس کو پیتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو پھر کس حال میں پیتا ہے؟ مومن نہ ہونے کی حالت میں۔ آگے ولا ینتہب نہبۃ، انتہا و ینتہب ڈاکہ زنی کرنا، اور کوئی آدمی ڈاکہ زنی نہیں کرتا، ایسی ڈاکہ زنی، نہبۃ مفعول مطلق، ایسی ڈاکہ زنی کہ جس میں لوگ اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھیں، حین ینتہب، جس وقت کہ وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن نہیں ہوتا، ایسی حالت میں یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے چوری، وہ تو چپکے کی جاتی ہے رات کو یا ایسے موقع پر جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور ڈاکہ زنی دن دہاڑے ہوتی ہے، دن کے اجالے میں آدمی آتا ہے، بندوق رکھ دیتا ہے، چاقو رکھ دیتا ہے، اور سب لوگ دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب کا مال چھین کے لے جاتے، اس کو ڈاکہ زنی کہتے ہیں۔ تو جو آدمی ایسی ڈاکہ زنی کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا کہ جب وہ مومن ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور تم میں غل یغل، خیانت کرنا، اور تم میں سے کوئی آدمی جس وقت کہ خیانت کرتا ہے تو خیانت نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو پھر کیا خیانت کیا وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تم میں سے کوئی آدمی جب قتل کرتا ہے تو وہ قتل نہیں کرتا اس حال میں کہ مومن ہو، یعنی قتل کے وقت مومن۔ فَإِيَّاكُمْ ایاکم کلمہ تحذیر ہے، لہذا اپنے آپ کو خوب بچاؤ، تاکید کے لیے 2 مرتبہ لایا گیا، یعنی ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس روایت میں ان برائیوں کے کرتے وقت برائی کرنے والے سے ایمان کی نفی کی گئی، جس کا مطلب کیا ہوا
کہ جب آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، شراب پیتا ہے، خیانت کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ جس وقت کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. جیسے کہ آخری روایت فصل ثانی کی آپ نے پڑھی، اس میں بھی ہے اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. اس میں صراحت آ گئی کہ بندہ جب زنا کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے. اب ایمان نکل گیا تو رہا نہیں، تو گویا وہ مومن نہیں رہا. تو یہ عقیدہ تو معتزلہ خوارج کا ہے، پہلے بیان کیا جا چکا. معتزلہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے نکل گیا تو وہ ایمان سے نکل گیا. پھر معتزلہ کہتے ہیں کہ کفر میں نہیں گیا بلکہ منزلتم بین المنزلتین، ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک اور درجہ قائم کیا، فاسق مخلد، کہ وہ فاسق بن گیا، مومن نہیں رہا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جبکہ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گیا اور کفر میں داخل ہو گیا، اس لیے وہ بھی مخلد فی النار ہوگا. حالانکہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ مومن ہی رہتا ہے. تو یہ روایت تو معتزلہ خوارج کی تائید کر رہی ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ڈاکہ زنی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شراب خوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. یہ سب میں یہی تو بات ہے. تو اس روایت سے تو گویا کس کی تائید ہو رہی ہے؟ بظاہر معتزلہ خوارج کی تائید ہو رہی ہے، اور یہ روایت ہمارے یعنی اہل السنت والجماعت کے خلاف ہے. جواب یہ کہ جناب ایک روایت کو دیکھ کر معنی طے نہیں کیا جا سکتا، اس روایت میں تعویل کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی مومن ہوتا ہے. حدیث شریف میں صراحتاً آیا ہے کہ سب کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، تم کہتے ہیں مخلد فی النار ہے. جبکہ کثیر روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مومن اگرچہ گناہ کبیرہ کرے گا لیکن جہنم میں سے اس کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اس لیے اس روایت کی کیا تعویل کریں گے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے کہ جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کامل مومن نہیں ہوتا. تو کمال کی نفی سے نفس شے کی نفی لازم نہیں آتی. بہت سی مرتبہ کوئی خاص وصف کسی چیز میں نہیں ہوتا تو شے کی نفی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس چائے منگوائی گئی کہ بھائی اچھی چائے بنا کے لے آؤ. اب آپ چائے تو لے کر آئے لیکن اس میں شکر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، شوگر کا پیشنٹ سمجھ کے چائے لے آئے، بالکل پھیکی. تو یہ چائے منہ سے لگائی اور فوراً رکھ دی کہ اس کو کون چائے کہتا ہے، یہ کوئی چائے ہے؟ تو چائے کی نفی کر دی کہ یہ چائے نہیں ہے. حالانکہ ہے نا چائے، تو اس میں چائے پتی ڈالی ہے، دودھ ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شکر جو اس کا لازمی جز تھا پینے والے کے نزدیک، سب کے نزدیک ضروری نہیں ہے، پینے والے کے نزدیک اس کا لازمی جز تھا، وہ نہیں ہے. تو نفی کر دی کہ نہیں، اس میں یہ چائے ہے ہی نہیں. کوئی انسان انسانیت سے گری حرکت کرے تو آدمی بولتا ہے یہ کوئی انسان ہے کیا، حیوان ہے حیوان. تو انسان کی نفی کر دی تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہے انسان، لیکن اس نے ایسی گری ہوئی حرکت کی، ایسا لازمی وصف تھا انسانیت وہی اس میں نہیں ہے. تب کیا کہہ دیا؟ نفی کر دی کہ انسان نہیں. حالانکہ کمال انسانیت کی نفی ہے، نفس انسانیت کی نفی نہیں. تو اسی طرح ایمان کامل کا تقاضا یہ کہ انسان یہ کام کیسے کر سکتا، اتنا بڑا نافرمانی کا کام، لیکن کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کے اندر ایمان کامل نہیں ہے. تو نفی کمال ایمان کی ہے، نفس ایمان کی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں ایمان سے مراد حیا ہے، جو پہلے روایت آئی الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اور کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یا کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. یہاں کل بول کر جز مراد، ایمان بولا گیا لیکن مراد کیا ہے؟ ایمان کا ایک عظیم جز حیا ہے، اس لیے کہ سارے کام حیا کے خلاف ہے. تو ایک آدمی کے اندر اگر حیا ہو تو وہ زنا کر ہی نہیں سکتا، اگر شرم حیا ہو تو چوری کر ہی نہیں سکتا، شرم حیا ہو اللہ سے تو پھر شرب خمر کر ہی نہیں سکتا.
تو یہ جو نفی ہے تو حضور یہ خبر دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی جس کے اندر ایمان یعنی حیا موجود ہو وہ زنا نہیں کر سکتا. زنا کر رہا ہے تو معلوم ہے کہ اس میں سے حیا نکل گئی. تو نفی کس کی ہے؟ حیا کی، نفس ایمان کی نہیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ تو ہے نفی کا لیکن مراد نہیں. لا یزنی فعل مضارع منفی ہے. کبھی کبھی نفی کا لفظ بولا جاتا ہے اور مراد لیا جاتا ہے نہیں. نہیں یعنی نہ کرے، چاہیے کہ نہ کرے، ایسا ترجمہ ہوگا نہیں کا. اور لا یزنی نفی معنی لیا جائے تو زنا نہیں کرتا ہے خبریہ جملہ ہوگا، جبکہ نہیں لے تو انشائیہ جملہ ہوگا. جبکہ بعض روایتوں میں لا یزنی بغیر یا کے بھی آیا ہے، وہ نہیں کا صیغہ ہے. یعنی کوئی زناکار آدمی جس وقت زنا کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ زنا نہ کرے مومن ہونے کی حالت میں، یعنی اس کو ایمان اس کا روکنا چاہیے زنا سے. کس طرح کر سکتا ہے؟ تو گیا حضور منع فرما رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا جواب کیا ہے؟ کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ حیا کی نفی کی گئی ہے، نفس ایمان کی نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نفی بمانا نہیں ہے. مختلف جوابات دیے گئے. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ نور ایمان نکل جاتا ہے. کیا نکل جاتا ہے؟ ایمان کا نور اس میں سے نکل جاتا ہے اور اتنے وقت تک وہ مومن نہیں رہتا. بعض کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت جو اس پر حیوانیت اور بہیمیت جانوری اتنی غالب آ جاتی ہے، شہوت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کی ملکوتی صفت بالکل مفقود ہو جاتی ہے. ہر انسان میں ملکوتی صفت بھی ہے، فرشتوں والی، اور جانوری والی صفت بھی ہے. تو انسان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ملکوتی صفات کو غالب رکھے. انسان بھی حیوان ہے، اس لیے اس کے بھی جانوروں جیسے کھانے پینے کے اور دوسرے تقاضے ہیں، لیکن انسان کو حکم یہ ہے کہ وہ ملکوتی صفات کو غالب رکھے، حیوانی صفت کو غالب نہ آنے دے. لیکن اس پر حیوانیت اور شہوانیت اتنی غالب آ گئی کہ اب وہ ملکوتی صفات سے بالکل نکل گیا. اسی کو تعبیر کیا گیا وہو مومن سے. اگر علامہ محی الدین ابن العربی فرماتے کہ اس وقت اس کو کامل درجے کی تصدیق نہیں رہتی عذاب کی. مثال کے طور پر وہ فرماتے کہ ایک آگ جلاؤ جی، اور کسی آدمی کو کہو کہ یہ عورت تیرے سامنے ہے تو اس کے ساتھ زنا کر، لیکن جیسے ہی زنا سے فارغ ہوگا سیدھا تجھے اس آگ میں ڈال دیں گے. کرے گا وہ؟ دنیا کی آگ کو دیکھ کر وہ کتنی ہی اس کو چاہت ہو لیکن کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آگ اس کے سامنے ہے نا. تو آگ میں جلنے کے خوف سے وہ کتنا بھی موقع اور چانس ہو گناہ نہیں کرتا. تو اگر کسی آدمی کو جہنم کی آگ کا استحضار ہو جائے تو وہ کبھی گناہ کر سکتا ہے ایسے؟ تو لا وہ مومن کا مطلب وہ مصدق بالعذاب، عذاب کی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو اس سے معتزلہ خوارج کی تائید نہیں ہوتی. اہل السنت والجماعت کا مسلک ہی صحیح ہے. البتہ یہاں ایمان سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے، نفس ایمان کی نہیں. یا حیا کی نفی مراد ہے. اور بھی جو جوابات دیے گئے سب میں. قال اکرمہ، حضرت اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لابن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیف ینزع الایمان من، ایمان اس آدمی سے کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ نزع ینزع کے اصل معنی آتا ہے کھینچ کر نکالنا. ایمان اس آدمی سے کیسے چھین لیا جاتا ہے؟ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک معنوی چیز کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا. اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل سے نکلتا ہے، وہ کسی کو نظر آتا نہیں ہے. تو معنوی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن مثال دی جاتی ہے، تو اس میں معنویات کو محسوسات کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں کیا، اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، اور فرمایا ہاکذا، اس طرح یعنی پہلے ایسا تھا، ایک داہنے ہاتھ کو سمجھ لو یہ ایمان ہے اور بائیں ہاتھ سمجھ لو دل ہے. یہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں گئی یعنی ایمان دل میں تھا. پھر جب یہ نعوذ باللہ ان برائیوں کو کرنے کے لیے گیا تو یوں انگلیوں کو باہر نکال لو،
باہر نکال لیا تو اس طرح نکل جاتا ہے. یہ ایمان ایسا دل میں تھا تو جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے باہر نکل جاتی ہے ویسے ہی ایمان اس آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا. عبداللہ ابن عباس نے پہلے اپنی انگلیوں میں تشبیک کی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی پھر انہیں ایسا نکال دیا. پھر فرمایا فَإِن تَابَ. پھر اگر وہ توبہ کر لے اپنے اس برائی اور گناہ سے عاد الیہ تو یہ ایمان واپس لوٹ آتا ہے اس کی طرف. ہاکذا اس طرح واپس اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر آگے والی بات بولی نہیں ہے کچھ سمجھ لینے کی. وقال ابو عبید وقال ابو عبداللہ. امام بخاری رحمہ اللہ. ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی محمد ابن اسماعیل. وقال ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ لا يكون هذا مؤمنا تاما. امام بخاری فرماتے کہ یہ آدمی مومن تام نہیں رہے گا یعنی مکمل مومن نہیں رہے گا کامل مومن نہیں رہے گا. تو کیسا مومن ہوا؟ ناقص مومن ہوا. تو معلوم ہوا کہ نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی ہے. ولا يكون له نور الایمان. یوں کہیے کہ اس کے لیے ایمان کا جو نور تھا وہ نور نہیں رہتا ہے. اگر ایمان کا نور ہوتا تو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. پہلے یہ نور نکلتا ہے پھر آدمی ایسی جگہ منہ مارتا ہے. اور اخیری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصل ثانی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان. جب بندہ زنا کرتا ہے نعوذ باللہ من ذلک تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. حاشیے میں لکھا ہے نورہ و کمالہ او اعظم شعبہ وهو الحیاء من اللہ. ایمان نکل جاتا نہیں ایمان کا نور نکل جاتا ہے یا کمال ایمان نکل جاتا ہے یا ایمان کا عظیم شعبہ حیا نکل جاتی ہے. او یصیر کانہ خرج یا وہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا حقیقت نہیں گویا کانہ خرج گویا کہ ایمان نکل ہی گیا. اس لیے کہ اس کا ایمان اس کو ایسے کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا. تو کوئی آدمی اگر اپنی اس شے سے حقیقت میں فائدہ نہ اٹھائے تو اس کو مفقود ہی کہا جائے گا نا. جیسے کوئی آدمی بینا ہے دیکھنے والا ہے لیکن چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر لگا کے گیا اب کیا کہیں گے اندھے دکھتا نہیں ہے. حالانکہ وہ اندھا تو نہیں ہے بینا ہے نظر آتا ہے اس کو لیکن آنکھ کا کام تھا دیکھ کر صحیح چلتا دوسرے کو ٹھوکر نہ لگاتا دوسرے کی گاڑی میں ٹکر نہ مارتا. لیکن اس نے آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا اس کی آنکھ نے صحیح فائدہ نہیں دیا تو کیا بول دیا اندھا بول دیا. تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے لیکن اس کے ایمان نے اس کو اس گناہ سے نہیں بچایا تو گویا ایمان اس میں ہے ہی نہیں. خرج من الایمان. پھر آگے کی بات عجیب بیان فرمائی فکان فوق رأسہ کالظلتی. اب یہ دل میں سے تو نکل گیا نا دل میں سے نکلنے کے بعد اس کے سر کے اوپر رہتا ہے فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر رہتا ہے کالظلتی سائبان کی طرح چھتری کی طرح. سمجھے؟ ہاں بعض فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہ کرنے جاتا ہے نا تو اللہ کا عذاب اس کی طرف آنے لگتا ہے. تو یہ ایمان اندر سے نکل کر اس پر سایہ کر دیتا ہے اور اللہ کے عذاب اور اس بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے کہ اس کو آنے نہیں دیتا عذاب کو. بعضوں نے ایمان بھی بیان فرمایا ہے. فَإِذَا خَرَجَ مِن ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ. پس جب وہ اس بدکاری سے اس برے عمل سے باہر آ جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اس کا گناہ تو ایمان بھی اس کی طرف لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ ایمان لوٹ کر آ جاتا ہے. لیکن اسی حالت میں موت آ گئی تو معلوم ہوا کہ ایمان بڑا غیرت مند ہے. ایمان بہت غیرت مند ہے. اپنے ساتھ ایسے گناہوں کو ساتھ نہیں ہوا. غیرت کا مطلب کیا غیر کو قبول نہیں کرتا. غیرت بھی سمجھ لو غیر کو قبول نہیں کرتا اس کو بولتے غیرت. جیسے عورت میں بہت غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ سوکن کو قبول نہیں کرتی. مرد بھی بڑا غیرت مند ہوتا ہے کہ بیوی صرف میری کوئی دوسرا آدمی اس کو دیکھے تو مجھے منظور نہیں. عورت بھی غیرت مند ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو دھمکی دیتی رہتی ہے کہ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں چلی وہ اس دروازے سے آئے گی میں اس دروازے سے نکل جاؤں ہم دونوں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. تو شوہر کے آوازوں میں رکھوں گا. بہرحال تو
تو غیرت کا مطلب کیا؟ دونوں ساتھ میں جمع ہوتی نہیں ہے. غیرت کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ساتھ میں جمع ہوتی نہیں ہے. اسی طرح ایمان بھی بڑا غیرت مند ہے. کفریہ، یہ جتنے گناہ ہیں نا کفر کے درخت کی شاخیں ہیں. جیسے جتنی نیکیاں ہیں وہ ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، اور جتنے گناہ ہیں وہ کفر کے درخت کی شاخیں ہیں. تو ایمان اور کفر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. تو ایمان کفر کی کسی شاخ کو اپنے ساتھ جمع ہونے نہیں دیتا. اس لیے جب کوئی آدمی ایسا کرنے جاتا ہے تو ایمان کہتا ہے میں چلا. اب کوئی آدمی اس کے باوجود بھی، یعنی یہ کہنا کہ میں چلا، تو آدمی کو رکنا چاہیے نا. ارے کسی کی بیوی اس کو یوں کہے کہ تم دوسری شادی کرو گے تو میں چلی، تو اس کو دوسری شادی کرنے سے رکنا چاہیے نا کہ میں کروں گا تو یہ چلی جائے. اگر محبت ہے تو نہیں کرے گا، اور ہے تو محبت نہیں ہے تو کہتے جا کل جاتے تو آج جا دوسری لے آتا ہوں. تو اسی طرح جس آدمی کو ایمان سے محبت ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس آدمی کو ایمان سے محبت ہے اس کو بتایا گیا کہ زنا کرے گا تو ایمان چلے. ہاں بھائی میں تو نہیں کرتا، ایمان کو کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ ایمان کا سودا نہیں، مر جائیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تو یہ مومن جس کو ایمان سے محبت ہے وہ تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ زنا کرے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، چوری کرے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، شراب پیے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا. تو کہ میں چوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایمان مجھے عزیز ہے، میں اس کو نہیں جانے دے سکتا. لیکن جس کو ایمان سے محبت نہیں ہے، یا جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ ایسی برائی کرنے جاتا ہے اور گویا بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، گویا ایمان کو دھکے دے کر اپنے دل سے نکالتا ہے کہ نکل تو مجھے کرنے دے. پھر ایمان آ جاتا ہے بیچارہ، جب یہ گناہ سے نکل جاتا ہے تو پھر واپس کل دوسرے گناہ میں جاتا ہے تو واپس دھکے دے کے نکالتا ہے. پھر واپس ایمان آ جاتا ہے، پھر واپس تیسری مرتبہ جاتا ہے تو پھر دھکے دے کر نکالتا ہے. تو یاد رکھو، بزرگ نے بہت پیاری بات کہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار دھکے دے کر ایمان کو نکالتے رہو اور کسی دن ایمان روٹھ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے. ارے کوئی آدمی آپ کو ایک مرتبہ اپنے دروازے سے گیٹ آؤٹ کہہ کے نکال دے، آپ دوسری مرتبہ نہیں جاتے. لیکن اگر بہت محبت ہے، ایک مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ نکالا، پھر واپس چلے گئے، پھر تیسری مرتبہ نکالا، پھر واپس چلے گئے، پھر چوتھی مرتبہ نکالا، تو کبھی تو آپ کہیں گے اب تو کبھی نہیں جاؤں، مر جاؤں. لیکن تو ایمان کو بھی بار بار جب ہم یہ بڑے بڑے گناہ کرنے جاتے ہیں تو ایمان کو دھکا دے کر نکالتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار یہ دھکے کھا کر ایمان روٹھ جائے اور کہے کہ اب میں کبھی اس دل میں نہیں آؤں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ. بہرحال تو یہی بات اس میں بیان فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.